تو جناب ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی آخری قسط میں آپ دیکھنے والے ہیں شرجینا جو کہ اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ میں مصطفیٰ کے گھر ہرگز واپس نہیں جاؤں گی. اب میں اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی کیونکہ مصطفیٰ اب بدل چکا ہے اور وہ اب جو بن چکا ہے نا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. لیکن اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے شرجینا, بیٹی ہمت سے کام لو. مصطفیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تمہاری خاطر ہی تو کیا ہے. جانتی ہو نا کہ تمہارے بابا خود ہی تو اسے کہتے رہتے تھے کہ مصطفیٰ ایک نمبر کا نکما اور نالائق انسان ہے. تو دوسری جانب اس کا بڑا بھائی اسے کس حد تک تانے دیتا رہتا تھا. اپنے گھر سے بھی تو وہ اسی طرح کی باتیں سنتا رہتا تھا. اب اگر اس نے محنت کر کے کچھ کما کر سب لوگوں کو دکھا ہی دیا ہے, اس نے خود کو ثابت کر دیا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے, تو پھر اس میں اس کا کیا قصور ہے بیٹا. بات سمجھنے کی کوشش کرو. ڈائیورس لینا بہت آسان بات ہے, یہ سب کچھ کہنا تو بہت آسان لگ رہا ہے نا, لیکن کرنا انتہائی مشکل ہے. جانتی ہو کہ تم نے اگر اسے طلاق لیتی ہو تو وہ زندہ ہی نہیں رہے گا, کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے کس طرح سے وہ تڑپ رہا تھا تمہاری یاد میں اور دعائیں مانگ رہا تھا کہ تم کسی طرح سے بچ جاؤ اور اس کی زندگی میں واپس آ جاؤ. اس نے سب کچھ کیا ہے تمہاری خاطر. اگر تم اس کی زندگی سے نکل گئی تو وہ ان سب چیزوں کو جوتے کی نوک پر رکھے گا اور اس کے سامنے یہ ساری چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. یہ تو شرجینا کی والدہ ہیں کہ جو کہ شرجینا کو اس حد تک حوصلہ دے رہی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ ہمت سے کام لو, تمہیں مصطفیٰ کے پاس واپس جانا ہوگا اور بس میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا گھر بس جائے. اور ویسے بھی کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس طرح سے گھر واپس آ کر بیٹھ جائے. اب شرجینا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی مجھے اکیلا چھوڑ دیجیے اور مجھے خود کچھ فیصلہ کرنے کا موقع دیں, میں خود کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لوں گی. ادھر مصطفیٰ کافی زیادہ اپسٹ ہوتا ہے اور کافی زیادہ روتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا کیا قصور تھا جو مجھ سے میری اولاد ہی چھین گئی. میں نے ان لوگوں کے لیے اسٹرگل کی, ان لوگوں کی خاطر گھر بنایا تاکہ ان کا فیوچر اچھا ہو سکے, لیکن اس کی سزا مجھے ایسے ملی. اس کی امی اسے کہتی ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, ہر کام میں کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے مصطفیٰ, اسی لیے اپنے آپ کو قصوروار مت ٹھہراؤ بلکہ تقدیر پر راضی رہو. تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اولاد کی خوشی دے گا. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اور شرجینا دوبارہ سے ایک ہو جاؤ اور ساتھ رہو خوشی خوشی. جس پہ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں تو ساتھ رہنا چاہتا ہوں لیکن کیا وہ میرے ساتھ رہنا چاہے گی. وہ بالکل صحیح کہتی ہے. جب وہ مشکل وقت میں تھی اور وہ رو رہی تھی, اس کو میری ضرورت تھی تو میں اس کے پاس نہیں تھا. میں تو بلکہ کروڑوں کی ڈیلیں کرنے میں بزی تھا. میں کس قسم کا شخص ہوں, اسے پیسے نہیں چاہیے تھے بلکہ میرا پیار, میری محبت اور میرا وقت چاہیے تھا. اس کی امی جب مصطفیٰ کی ایسی حالت دیکھتی ہیں تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور مصطفیٰ کے والد کے پاس جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بس اب ہم مصطفیٰ کے لیے شرجینا کے پاس جائیں گے اور شرجینا سے معافی مانگیں گے. جس پہ مصطفیٰ کا والد بھی راضی ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ضرور جائیں گے. اب جب شرجینا کے پاس مصطفیٰ کے امی اور ابو آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ شرجینا بیٹا ہم ہاتھ جوڑ کر تمہارے سامنے معافی مانگتے ہیں, تم دونوں کا گھر برباد ہوا ہے اور آج جو تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے, کیونکہ ہم نے ہی مصطفیٰ پر بہت زیادہ پریشر ڈالا تھا. اگر ہم اسے سمجھتے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو ہم کبھی بھی ایسا نہ کہتے. آج ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارا چھوٹا بیٹا وہ تو ہیرا ہے, ہمیں معاف کر دو شرجینا اور گھر واپس آ جاؤ. مصطفیٰ تمہارے بغیر مر جائے گا اور ہم اپنے بیٹے کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتے. اب شرجینا جو ایک طرف اپنی ماں کی باتیں سنتی ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ کی والدہ کی باتیں سننے کے بعد وہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے میں چلوں گی آپ کے ساتھ. وہ جانے پر راضی ہو جاتی ہے. وہ اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ اس میں مصطفیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو میری غلطی ہے, مجھے ہی اسٹریس نہیں لینا چاہیے تھا. اب شرجینا کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی اس کی ہے. یہاں پر ڈرامہ کافی زیادہ ایموشنل ہوتا ہے اور ایک ہیپی موڈ آتا ہے جہاں پہ جب شرجینا اپنی امی کے ساتھ مصطفیٰ کے گھر چلی جاتی ہے, جہاں مصطفیٰ اسے دیکھتا ہے اور کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شرجینا میں کبھی بھی زندگی میں تمہیں دکھ نہیں دوں گا. ان کے پاس پیسہ تو بہت کچھ ہوگا لیکن شرجینا اسے کہے گی کہ شاید وہ وقت اور حالات نے تمہیں مجبور کر دیا تھا وہ سب کچھ کرنے پر, اور شاید میں ہی تمہارے لیے بہت زیادہ ایموشنل اور پوسیسو ہو چکی تھی, تمہارے بارے میں جو اس حد تک نیگیٹو سوچنے لگی. اب مصطفیٰ شرجینا کے درمیان صلح ہو جاتی ہے اور جو ڈرامے کے سینز لیک ہوئے ہیں اس کے مطابق شرجینا اور مصطفیٰ کا لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک بیبی بھی ہوگا. تو دوسری جانب عدیل ہو سکتا ہے کہ خودکشی کر لے یا پھر ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جائے, کیونکہ وہ یہاں پر تو آنے سے رہا. یہاں پر ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کی ماں مصطفیٰ کو ایک کہانی سنائے گی کہ تمہارے بھائی کا کوئی قصور نہیں تھا, اس کو رباب اور اس کے باپ نے جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے, تو مصطفیٰ اسٹرگل کر کے عدیل کو وہاں سے باہر نکال لے. لیکن عدیل جو ہے وہ مصطفیٰ کے گھر میں نہیں آئے گا بلکہ وہاں سے چلا جائے گا. اب کیونکہ جو اس کی حرکتیں تھیں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسی کے قابل تھا. اب یہ دیکھ کر تو فینس کافی زیادہ خوش ہوئے ہیں جس طرح سے رباب نے کیک کو اٹھا کر اس کے منہ پہ ملا ہے. اسے دیکھ کر تو سب کو دلی سکون ملا ہے. اب مصطفیٰ اور شرجینا کی خوبصورت کیمسٹری کو جہاں لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں, تو دوسری طرف کون کون ہیں جو ان کا سیزن 2 بھی دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا.